اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا احسان اور کرم فرمایا ہے کہ اگر ہم اسے شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، اور اپنے اجر و ثواب کو بڑھانے کے لیے اتنے وسائل اللہ عز و جل نے مہیا فرمائے ہیں کہ اگر ایک وسیلے کا تذکرہ کیا جائے تو اس کا تذکرہ اتنا اہم ہے کہ وقت اس کے لیے ناکافی ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، آئیے ہم ذرا ذکر و استغفار یہ رمضان المبارک کے مہینے میں استغفار کے متعلق کچھ سماعت فرمائیں. یہ وہ اہم عمل ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنے نبی سے کئی مرتبہ قرآن مجید میں مخاطب ہو کر کے فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، آپ اپنے رب سے مغفرت طلب کریں. واستغفر لذنبک. جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صبر کی تلقین کی اور استغفار کی تلقین کی. میرے بھائیوں، استغفار کیا ہے، استغفار کا ثواب کیا ہے، انشاءاللہ مختصر طور پر ہم آپ حضرات کے سامنے اس کے بارے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. استغفار کے معنی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا. استغفار کا جو لفظی مسئلہ معنی ہے یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. آپ جانتے ہیں کہ سورہ نوح کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے جو اپنے قوم کو دعوت دی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے استغفار کرو. میرے بھائیوں، استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو مجرم گردانے، اپنے آپ کو خطا کار گردانے، اپنے آپ کو بالکل ضعیف و لاچار محسوس کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. آپ استغفر اللہ یہ دعائیں آپ اپنی زبان پر ہر وقت کرتے رہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اس کا فائدہ قرآن مجید میں خود ہی فرمایا کہ جس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا. تمہارے یہاں اگر خشک سالی ہے تو اللہ رب العالمین بارش نازل کرے گا، بارشوں کی بھرمار کر دے گا. اور اگر مال کی کمی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اللہ تمہیں مال عطا کرے گا. میرے بھائیوں، ہم مال اور کامیابی کدھر تلاش کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے وسائل کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جو اصل ہمارا روحانی وسیلہ جو ہے اس سے ہم بھول جاتے ہیں. مال آپ کے پاس آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ مال اللہ کا ہے، دنیا پوری اللہ کی بنائی ہوئی ہے. آپ پہلے اللہ والے بنیں، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ سب کچھ عطا کرے گا. اگر آپ کے لیے مناسب ہوگا تو اللہ رب العالمین آپ کو اس سے محروم نہیں کرے گا.
تو آپ استغفار کریں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال میں اضافہ کرے گا، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، مال عطا کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کامیابی کی تلاش میں بندہ کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ آپ ہندوستان سے یہاں آ گئے، پاکستان سے یہاں آ گئے، بنگلہ دیش سے یہاں، کتنے ہزار کلومیٹر دور آپ سفر کر کے کتنی مشقتیں کرنی ہوں گی، کلکتہ سے بمبئی آنا پڑا ہوگا یا یو پی سے بمبئی آنا پڑا ہوگا، یعنی کتنی مشقت کر کے تو آپ یہاں سعودی عرب آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال میں اضافہ ہو، خوشحالی آ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ مال کہاں ملے گا؟ اپنے رب کو یاد کرو، دینے والا وہی ہے۔ آپ کو انڈیا میں دے سکتا ہے، آپ کو پاکستان میں دے سکتا ہے، آپ کو آپ کے وطن میں دے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے اسی طریقے سے مانگا جائے اور اس کے پہلے اس کا بندہ بنا جائے۔ میرے بھائیوں، ویسے یہ اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے، کسی کو کہاں روزی دیتا ہے، کسی کو کہاں روزی دیتا ہے، لیکن روزی کی بڑھوتری اگر آپ کو چاہیے، کامیابی چاہیے، تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کے کان روزانہ 5 مرتبہ کیا سنتے ہیں؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ۔ کہاں؟ کس جگہ؟ مسجد میں بلایا جاتا ہے حی علی الفلاح۔ کہاں سے یہ آواز آتی ہے؟ اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے۔ یہ مؤذن 5 مرتبہ ندا دیتا ہے، آؤ اے لوگو، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی یہاں ملے گی۔ نماز کی طرف آؤ، کامیابی نماز میں ہے۔ لیکن کتنے ایسے بھائی ہمارے ہیں کہ رمضان کو رخصت ہونے دیجئے، ہم بھی اسی کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، مسجدوں کو پھر دوبارہ نہیں دیکھتے ہیں، یا جمعہ کے دن یا پھر رمضان آئے گا تبھی ہم مسجدوں میں حاضری دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا۔ کیا دے گا؟ بیٹے۔ ہر شخص بیٹے کی تمنا کرتا ہے، ہر شخص پریشان رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کے سلسلے میں بیٹے کے حصول کے لیے تو بندہ اپنے عقیدے تک بھی بیچ ڈالتا ہے، اپنے عقیدے کو بھی داؤ پر رکھ دیتا ہے۔ اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی فلاں قبر پر جاؤ، فلاں ولی کے پاس چلا جاؤ، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، تمہیں بچہ عطا کر دیں گے، بندہ وہاں بھی چلا جائے گا، یہ بھی نہیں تصور کرے گا کہ قبر والا ہمیں کیا دے گا، لیکن یہ بھوت سوار ہے کہ ہمیں بچہ ملے گا، ہمیں کتنا بھی ہو وہ جا کر کے وہاں پر وہ مانگنا شروع کر دے گا، اس لیے کہ اس کو بچے کی ضرورت ہے، اس کو بچہ محبوب ہوتا ہے، بیٹا چاہیے اس کو، تو اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو اگر کہہ دیا جائے کہ مٹی سے مانگو، وہ مٹی سے مانگ لے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے مانگو اللہ سے، دینے والا اللہ ہے، اللہ سے مغفرت تو طلب کرو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین یہی نہیں بلکہ استغفار کی برکت سے آپ کو اللہ جنت بھی عطا کرے گا، اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا، باغات عطا کرے گا، کھیتیاں عطا کرے گا، آپ کو پانی کی فراوانی عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ صرف قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے استغفار کے برکات بتلائے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی توبہ اور استغفار کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، پکاریں تو صرف اپنے رب کو پکاریں، کیونکہ دینے والا ہمارا رب ہی ہے اور کوئی ذات نہیں ہے جو ہماری پکار کو سننے والی ہو، کتنی بھی بڑی ذات کیوں نہ ہو، اللہ سے بڑی کوئی نہیں ہے۔ ہم سب لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو سب سے بڑا ہے ہم اسی سب سے بڑے سے ہی پکاریں، اسی سے مانگیں، اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، نہیں تو میں اور بتلاتا آپ کو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ حضرات کے سامنے مزید اور اس کی وضاحت تقوی کے بارے میں، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے کیا کیا انعام و اکرام اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔
میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ جسے اللہ عز و جل نے باعث خیر و برکت بنایا ہے، باعث رحمت بنایا ہے، اور گناہوں کو بخشوانے والا مہینہ، اپنے گردنوں کو اللہ کے عذاب سے آزاد کرنے والا یہ مہینہ، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور وہ جنتی نہ ہو تو اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے کہا کہ اے میرے بندو، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری حاجتوں کو پوری کروں گا، میں تمہاری مشکلات کو آسان کروں گا۔ اور جو لوگ مجھے نہیں پکارتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے ہیں، اس سے تکبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو میں ذلیل و خوار کر کے رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل کروں گا۔ میرے بھائیوں، ایک منٹ آپ لوگ خاموش رہیں، بعد میں بات کر لیجیے۔ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ دین کی بات ہو اور اللہ کے گھر میں اور ہم گفتگو میں مصروف رہیں، پھر اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کہیں آنا رہتا ہے، روزانہ تو آتے نہیں ہیں۔ یہ اچھا موقع ہے، سنہری موقع ہے آپ کو اپنے کچھ دین کی باتیں جاننے کے لیے، اس لیے ہم 5 منٹ 10 منٹ خاموش رہ جائیں، اس کے بعد پھر نہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، نہ یہ مجلس رہے گی اور نہ ہی یہ مکان رہے گا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت سے، اللہ سے دعا کرنے سے تعرض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں رسوا کر کے داخل کرے گا، ذلیل و خوار کر کے داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا دعا دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے صحابہ کو یا اپنا خود کیسے دعا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ نے کہا کہ اے غلام، یعنی اس وقت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، بچے تھے، تو فرمایا اے غلام، اے بچے، اللہ کی حفاظت کرو، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حفاظت میں آ جاؤ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یعنی اللہ کے حفظ و امان میں آ جاؤ اور اللہ کو کیا کرو گے؟ اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کی حفاظت کرو گے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، یعنی دیکھیے مانگنے کا ڈھنگ بتایا، فرمایا کہ اے بچے، اگر تمہیں مدد مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ فاستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ کتنی اچھی بات بتائی، کتنے اچھے آسان زبان میں فرمایا تمہیں جب بھی مدد مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب تمہیں سوال کرنا ہو تو کس سے سوال کرو؟ اللہ سے سوال کرو اور کسی سے نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو یا مجھ سے مدد طلب کرو، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن عقیدہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دوسرا نہیں، صحیح حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اے غلام، اگر تمہیں مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو، اور تمہیں سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی دعا، ایک دعا ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اے میرے رب،
تو مجھے جنت، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت مانگتا ہوں، اور ہر اس عمل کو میں مانگتا ہوں اس کی جانب رہنمائی کہ جو جنت کی طرف لے جانے والی، وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جہنم سے۔ یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے تیرے عذاب سے، جہنم سے میں پناہ چاہتا ہوں، اور ہر ان چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہوں۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دعا اور ہے میرے بھائیوں، جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ یہ دعا کرتے تھے، یہ استغفار کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہم انت ربی، اے میرے رب، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی میرا رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور اے اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر اپنے حد الامکان میں اس پر قائم ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ اے اللہ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ہر برائیوں سے، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی، اے اللہ اپنے اوپر تیری نعمت کا میں اعتراف کرتا ہوں، اور تیرے ساتھ میں گناہ کا بھی، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے بخش دے کیونکہ تو ہی بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے ہم بھی دعا کریں، صرف مانگے تو اللہ سے مانگے، رب جانے تو صرف اللہ کو جانے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو سچا اور پکا مومن اور موحد بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔